اور سورت مریم کی تلاوت کی نا، تو سورت مریم کے ابتدا میں اللہ حکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اعجازی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی ابدیت کا اور رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ جب وہ نجاشی بادشاہ نے اس حقیقت کو سنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما ان کے انصاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کو جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی جو قرآن کو سنتے ہیں اور ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور وہ اس سماعت کی وجہ سے، اس لذت کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے جس کی جب خبر ملی تھی کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، میرے صحابہ آؤ، آپ کا بھائی اس کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحرا میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ گویا کہ صحیح بخاری کی یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جو اللہ نے لا تحرموا طیبات، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو تمہیں لیے رزق حلال دیا ہے، طیب دیا ہے، اس سے کھاؤ، اور واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو۔ آگے رب کائنات نے ایک اصول اور مسئلے کا بیان کیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں سے مواخذہ نہیں کرتے۔ لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ جو ہم معاشرے میں بات بات پہ قسم کہتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم ایسے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، وہ لغو قسم ہوتی ہے کہ جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ ان قسموں سے تمہارا مواخذہ نہیں کرتے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ ہاں، مواخذہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس قسم سے ہوتا ہے جو تم ارادتاً عقد کے طور پر قسم اٹھاتے ہو۔ قسموں کے اعتبار سے وہ قسم ہے جو لغو قسم، جو بیہودہ قسم، عام قسم ہوتی ہے معاشرے میں، بات بات پہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے، اس میں مواخذہ نہیں ہوتا۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو غموس جس کو کہتے ہیں، وہ جھوٹی قسم ہوتی ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، فریب کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے موقدہ، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے جس کو کسی تاکید کے لیے، اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے نا، ایک بندہ بات کرتا ہے اور پھر بات کی تائید کرنے کے لیے اور اس کی تاکید کے لیے قسم اٹھاتا ہے، تو یہ وہ قسمیں ہیں جن کا کفارہ اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، او کسوتہم، یا پھر ان کا لباس پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا گردن آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر ایسا کوئی نہیں پا سکتا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یا لباس نہیں پہنا سکتا، یا پھر غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے ہے فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دنوں کے روزے رکھے گا، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یقیناً شراب، جوا اور بت بازی تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں رجس، پلید ہیں،
نجس ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے پہلے شراب کے حوالے سے حکم نازل آ چکے تھے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی لچک بھی موجود تھی۔ پہلے شراب کے نقصان کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شراب ہے، شراب کے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ اب تیسری مرتبہ جو حکم آیا ہے اس کو ان چیزوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، جوا ہے، بانسیں ہیں اور سحر ہے اور رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اب اس کی حرمت واضح طور پر آ گئی ہے۔ اب کہا ہے فاجتنبوا لعلکم تفلحون، اس سے تم فلاح پا جاؤ، تم بچنا چاہیے تمہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ جوئے کے ساتھ اور شراب کے ساتھ تمہیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، وہ تمہیں اس طرح ڈالنا چاہتا ہے تو ہمارے اندر آپس میں عداوت اور بغض پیدا ہو جائے۔ شراب کی وجہ سے، یہ جوئے کی وجہ سے، آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، انہی کی وجہ سے ہی معاشرے میں خون ریزی ہوتی ہے، فساد بڑھتا ہے، عداوت اور دشمنیاں کی جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ اور پھر ایک آگے تعلیمات دی ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو حرام کیا گیا ہے اور جو حلال کیا گیا ہے اس کی تفصیل رب کائنات نے یہاں بیان کی ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اب رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اب اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اس بات سے اللہ بخوبی طرح واقف ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے رسول کے اوپر پہنچانا ہے، منانا نہیں ہے۔ آپ کسی کے اوپر شدت نہیں کرنے والے، آپ کسی کے اوپر زبردستی دروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے، لیکن صرف آپ کا مقصد مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے جو انہوں نے اپنا مقصد حقیقی ادا کر دیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس ہمارے آباء و اجداد ہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ہی پایا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا ان کے آباء و اجداد نہ ان کو علم ہو اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے؟ اور معاشرے میں یہ معاشرہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی اگر کسی کے سامنے قرآن کی آیت کو رکھا جائے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے تو آگے سے کہتے ہیں نہیں ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آ رہے ہیں، بس ہمیں تو وہی چاہیے، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کی ماننی ہے۔ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے باپ کو چھوڑ دیں، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیں؟ بھئی یہ تو باتیں وہی ہیں جو پہلے مشرکین مکہ اور عرب کرتے آ رہے تھے، یہ یہود نصارہ ہی کی جو باتیں ہیں وہ پہلے باتیں وہی بات کرتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی نام نہاد یہی بات کرتا ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں گے، اپنے وڈیروں کو دیکھیں گے، جو وڈے کر دیں آدھے وہی کران دے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا کیا ان کے پاس، کیا ان کے وڈیرے جو ہیں، ان کے بڑے جو ہیں ہدایت پر ہی نہیں ہے، ان کو عقل اور شعور ہی نہیں ہے، پھر بھی یہ ایسے ہی باتیں کریں گے؟ اور یقیناً معاشرے میں ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ اکبر، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے رسولوں کو جمع کریں گے، فیقول ماذا اجبتم، کیا تمہیں جواب دیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، تو آگے سے کہیں گے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ حالانکہ لوگوں نے جب نبیوں کی بات کا جواب دیا تو نبیوں کو معلوم تھا کہ کیا جواب دیا ہے،
لیکن یہ آخرت کی ہیبت ہے، اللہ کا روب، اللہ کا دبدبا ہے کہ نبی اللہ کے سامنے یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا کرتے ہوئے آگے سے جواب دیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبیو تم تو اپنی دعوت دے کر آ گئے، اب تمہارا ایک وقت تھا وہ اتمام ہوا اور تم واپس آ گئے، تو کیا تمہاری امتیں کیا کرتی رہیں؟ قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، غیب کے علوم تو وہ صرف تیرے ہی پاس ہیں۔ اب یہ سارے نبی ہیں، یہ سارے نبی اپنے علم کی نفی کرتے ہوئے کہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، غیب کے علوم تو صرف اللہ تیرے پاس ہے، یہ نبی ہیں جو بات اللہ کے سامنے جواب دے رہے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں مراد ہیں، دونوں ہی مقصد مراد ہیں، یا تو اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب اور دبدبا اور قیامت کی ہولناکیاں نبیوں کے سامنے ہوں گی کہ اللہ کے سامنے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ سوال کرے گا نبیوں سے، اے نبیوں تمہاری قوم نے، تمہارے لوگوں نے، ماننے والوں یا نہ ماننے نے کیا جواب دیا تھا جب تم نے پیغام پہنچایا تھا؟ قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ وہ انعامات، وہ احسانات ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت عیسیٰ بن مریم سے کہیں گے اذکروا نعمتی علیک وعلی والدتک، وہ میری نعمت کو یاد کرو جو تیرے اوپر اور تیری اولاد کے اوپر میں نے کی تھی، یأیدک بروح القدس، جب روح القدس سے تیری تائید کی تھی، تو نے مہد میں یعنی کہ گود میں بات کی تھی اور بڑے ہو کر بات کی تھی، وَإِذْ عَلَّمَتَكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ بات یاد کرو کہ ہم نے تمہیں کتاب کا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا علم عطا کیا تھا، اور اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا، کہ تم ایک مٹی کو لیتے تھے اور اس کو بناتے تھے اور وہ پرندہ بن جاتا تھا، اس کو پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، میرے حکم سے یہ ایسا ہوتا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، وہ تو اندھوں کو آزاد کر دیتا تھا، وہ کوڑیوں کو تم اس کو صحیح کر دیتے تھے، وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، مردوں کو میرے حکم کے ساتھ زندہ کر دیتے تھے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِنْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ وہ احسانات، وہ انعامات خالق کائنات رب ارض و سما عیسیٰ علیہ السلام سے رکھیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے اور میری ماں کو الہ مانو؟ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا سوال ہوگا جو رب کائنات عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کھڑ کے وہ احسانات، وہ انعامات گنوائیں گے اور پھر پوچھیں گے عیسیٰ کیا تو نے یہ بات کہی؟ أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے یہ بات کہی تھی؟ قُلْتَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے یہ بات تو نے کہی تھی، اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو، معبود مان لو اللہ کے علاوہ۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اب مجھے کیا اختیار ہے یہ میں بات کہہ سکوں کہ میری عبادت کرو، اللہ ایسی بات نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علم، اگر اللہ میں نے یہ بات کہی ہے نا تو تمہیں اس کا علم بھی ہے۔ اللہ اکبر، اب لوگوں کے سامنے اتمام حجت قائم کرنے کے لیے اللہ لوگوں کے سامنے یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمائیں گے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے نا تو اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی وعالم ما فی نفسک، اللہ ہی جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور جو تمہارے جی میں ہے، انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ما كنت لهم الا امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ جو بات میں نے کہی تھی نا وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا ان اعبدوا اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور اللہ تو اس پہ گواہ بھی ہے، تو جانتا بھی ہے جو میں نے کہا تھا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک،
اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کا تذکرہ کیا ہے، جب وہ سب کچھ سامنے ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو اللہ عذاب دینا چاہے نا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے۔ صحیح مسلم مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس آیت میں جب پہنچے نا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مزہ اس میں آیا، اتنی گہرائی میں یہ پہنچ گئے کہ اللہ جب تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اس میں لطف ہے، کتنی بریک بینی ہے، کتنی عاجزی اور انکساری کا یہ جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے اور ساری رات اسی آیت کو ہی دوبارہ پڑھتے رہے، بار بار اس کی تلاوت کرتے رہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، تیرے لیے وہی ہے جو تو کرتا ہے۔ آگے سورۃ الانعام ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ظلمات اور نور سے مراد رات کی تاریکی اور دن کا اجالا بھی ہے، اور حق اور باطل بھی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، یہ رب کائنات کی توحید اور رب کائنات کے اوصاف اور صفات کو ذکر کیا ہے۔ آگے احکم الحاکمین فرماتے ہیں قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، یہ ان لوگوں کی باتوں کو قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی سیروا فی الارض، زمین کا چکر لگائیے، زمین کی سیر کیجئے اور پھر دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاءکم الذین کنتم تزعمون، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ثم نقول للذین اشرکوا، وہ لوگ جو دنیا میں رہ کے شرک کرتے رہے نا، اللہ احکم الحاکمین ان سے سوال کریں گے این شرکاءکم الذین، کہاں ہیں تمہارے شرکاء کنتم تزعمون، جو تمہیں دھوکہ میں رکھتے تھے، وہ شرکاء کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں رہ کر کے پکارا کرتے تھے؟ گویا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے، سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ گویا رب کائنات پوری انسانیت کو جب جمع کریں گے اور عدالت لگی ہوگی، اس وقت ان مشرکوں کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وما نرسل المرسلین، ہمارے لیے رسولوں کے لیے صرف یہ ہے کہ الا مبشرین و منذرین، وہ تو خوشخبری سنانے والے ہیں یا ڈرانے والے ہیں، جنت کی خوشخبریاں دینے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ فمن آمنا، جو ایمان لے آیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ لیکن سنیے والذین کذبوا، جنہوں نے ان آیات کو جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری جو آیات تھی ان کا انکار کر دیا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کو عذاب، دردناک عذاب چھوئے گا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں بادشاہ فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو اس وحی کا پابند ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں وہی آگے بتاتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اندھے اور بینے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آگے اسی بات کو چلاتے ہوئے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ یہ اعلان یہ بھی کر دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ عالم بالظالمین
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ساری غیب کے خزانے اور ان کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صرف وہی اللہ ہی جانتا ہے، غیب کے خزانے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، جو بھی درخت سے پتا گرتا ہے وہ اس اللہ کے علم میں ہے۔ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تہوں میں جو دانہ چھپا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ جو بھی کچھ زمین میں تری اور خشکی ہے الا فی کتاب مبین، وہ اللہ کی کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کو خوبصورت وہ قصہ اور واقعہ کو نقل کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا۔ یہاں سے کچھ اختلافات بھی موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ آزر قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس کا نام آزر بھی ہے اور تارخ بھی ہے۔ محدثی مورخین نے لکھا ہے کہ آزر اور تارخ ایک ہی دو نام ہیں، لیکن بعض احباب کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ باپ کا نام نہیں ہے، یہ چچے کا نام ہے، کیونکہ ابراہیم ہے، نبی ہے، نبی کے باپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ، لیکن یہ حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہے تو باپ کو مشرک اور کافر بنا دے، بیٹے کو نبی بنا دے، اور اللہ چاہے تو اس کے الٹ ہو جائے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مال دین کی دولت سے، علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، نوح نبی ہے اور بیٹا کافر ہے، کافروں کی صف پہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے ہی مثالوں کو بیان کیا ہے کہ خود نبی ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ کافرہ اور مشرکہ اور نافرمان ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے اپنے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تمہیں اور تیری قوم کو گمراہی میں، واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ مٹ گیا، قال لا احب الافلین، کہا کہ میں ان لوگوں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ان کو الہ نہیں بناتا جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے، جو ختم ہو جائے۔ فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا بازیگر وہ چمک رہا ہے، قال هذا ربی، کہا کہ لوگوں یہ میرا رب لگتا ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی ختم ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين، ظالم، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی نا، واضح میں گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر سورج کو دیکھا، وہ بڑا چمکدار تھا۔ قال هذا ربی هذا اکبر، لوگوں لگتا ہے یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ بڑا نظر آ رہا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ختم ہو گیا، قوم سے کہا کہ میری قوم میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں نہیں ہونا چاہتا، میں تو اس اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہوں جس کی ذات ہے اس سب سے پہلے ہے، نہ اس کی ابتدا ہے اور آخر تک ہے، نہ اس کی انتہا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے پھر ابراہیم علیہ السلام اور پھر دوسرے انبیاء اور رسول کا نام لے کر، بلکہ 18 انبیاء کا یہاں نام لیا ہے، اور آخر میں فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے ان میں سے کوئی شرک کر لیتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال بھی ضائع اور برباد کر دیے جاتے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی فرمائی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی آپ بھی اگر شرک کرتے آپ کے ابھی اعمال کو ضائع کر دیا جاتا۔
گویا کہ شرک ایسا عمل ہے جو انبیاء کو نام لے کر رب کائنات نے فرمایا ہے، حالانکہ یہ تصور اور خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو کر شرک کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، یہ درس دینے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر نبیوں سے بھی سرزد ہو جاتا جس کی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر ہو جاتا تو ان کے بھی گناہ کو، ان کے بھی نیک اعمال کو ضائع کر دیا جاتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہو یدرک الابصار، ان کی آنکھیں تمہیں ادراک کرتی ہیں، وہ تمہیں پاتے ہیں، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے سب کچھ، وہ لطیف اور خبیر ہے، لیکن انسان وہ اس کو نہیں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے، بات کرتے، اللہ اکبر، وہ کیسا سہانا موقع ہوگا، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کرتے ہوں گے، اللہ کی آواز کو سنتے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ میرا دل کرتا ہے تو میرا دیدار کرنے کو دل کرتا ہے، میں دیکھ ہی لوں۔ اللہ فرماتے نہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں موسیٰ کہتے نہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں۔ اللہ فرماتے اچھا پہاڑ کی طرف دیکھ، وہاں میری تجلی پڑے گی، اگر تو وہ قائم رہا تو پھر دیکھ لینا، آپ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی تجلی پڑتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت بے ہوش ہوگی، بے ہوش ہو جائے گی، سب سے پہلے اگر میں اٹھوں گا تو میں اٹھوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہوش آئے گی، لیکن ساتھ ہی فرمایا میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ ہوش میں ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی فرما دیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا اللہ نے ان کو بے ہوش اس لیے نہیں کیا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو بے ہوش کر دیا تھا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ جب تو آپ معراج پہ گئے تھے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں بھلا کیسے دیکھتا، وہ تو نور تھا، نوری پردے میں تھے، وہ تو پردوں میں رب تھا، میں ان کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، ہاں ایک وقت آئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑی نعمتوں کا اظہار کریں گے، اپنا دیدار فرمائیں گے، مومن دیکھے گا، مومن کی آنکھ جنت میں تو دیکھے گی، دنیا میں ایسا نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہاں حالت خواب میں تو ایسا ہے، لیکن اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے گویا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے۔ آخری میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں نا، جن کو الہ مانتے ہو، ان کو تم نہ برا بلا نہ کہا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ کم لوگ پڑے ہوئے اور کم علم رکھنے کی وجہ سے نا کسی کے بابے کو، کسی کو بس جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو برا بلا نہ کرو، اس لیے فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں کو یہ جاہل لوگ ہیں، کہیں یہ نہ ہو تمہارے سچے الہ کو، تمہارے سچے معبود کو نعوذ باللہ برا بلا نہ کہنا شروع کر دیں، اس لیے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اس لیے یہ تو جاہل ہے بغیر علم، ان کے پاس تو علم بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان قرآن کی آیات بینات کو سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔